السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں تمام ہی ممبران خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں ریحان انصاری اور آپ تمام کو آج کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا ورکشاپ کا آغاز جو کل سے ہوا تھا حقوق العباد کے موضوع پر، آج انشاءاللہ اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اس دوسرے لیکچر میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ جیسے کہ کل حقوق العباد کی تعریف پر گفتگو چل رہی تھی، اس کی اہمیت پر قرآن مجید فرقان الحمید کا آیت مبارکہ اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس پہ گفتگو ہوئی تھی ہماری۔ تو آج اسی سیشن کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج کا سیشن کا موضوع ہے وہ حقوق العباد کی اہمیت اور عاجزی۔ دیکھیے، حقوق العباد کا پابند ہونے کے لیے ہمیں عاجزی اپنانا بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس عاجزی کا زیور ہے نا، جو عاجزی کے زیور سے آراستہ رکھتا ہے خود کو، تو اس کے لیے حقوق العباد اپنانا بہت آسان ہے۔ مگر جس شخص کے اندر اگر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، ذرہ برابر بھی غرور یا تکبر کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، تو پھر یقین بالیقین وہ شخص حقوق العباد کی پامالی میں سب سے آگے ہے۔ جی ہاں میرے محترم، سب سے آگے۔ اب عاجزی اور حقوق العباد کی پامالی، یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کا ساتھ نبھا رہے ہیں، آج ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں تعلیم کی نعمت سے نوازا ہے، بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے اس دور کے اندر کہ اللہ پاک ہمیں تعلیم کی زیور سے آراز ہے۔ مگر اگر یہ تعلیم آپ کو شعور نہیں دے رہی ہے، اگر آپ کو یہ تعلیم آپ کے اندر غرور و تکبر کو پیدا کر رہی ہے، اگر یہ تعلیم آپ کو یہ جتا رہی ہے کہ تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے بالا ہو، تم ہی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، تمہارے سامنے کے جو تمہارے کزنس یا تمہارے دوست احباب ہے وہ تم سے کمتر ہے، تمہاری تعلیم کا مقابلہ نہیں ہے ان کی تعلیم کے سامنے، اگر یہ ذرا برابر بھی غرور و تکبر ہمارے اندر آ گیا اور ہم نے اس کو اپنا کر کے اگر ہم نے ذرا برابر بھی اپنے اس دوست سے یا اپنی اس سہیلی سے یا اپنے اس کزن سے بات کرنے میں نظر اندازی کری، ٹھیک طرح سے ہم نے بات نہیں کیا، یا اس کے سامنے جانے میں ہم نے ایک تکبر بھرا انداز اپنایا یا تکبر بھرا لہجہ سے مخاطب ہوئے، یا پھر وہ اس کا سلام کا جواب ہم تکبر بھرے انداز میں دے رہے ہیں، یا اس کے ساتھ صحیح طرح سے ملن جوئی نہیں کر رہے، صحیح طرح سے ہم اس سے ملاقات نہیں کر رہے، اگلا آ رہا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، محبت کے ساتھ، مسکان کے ساتھ یا کر رہی ہے، مگر آپ ایک اکڑ کے ساتھ اس کا جواب دے رہے اور اب فوراً آپ ان سے بات کرنے میں مگن ہو جا رہے جو آپ کے لیول کی تعلیم رکھتے ہیں، تو یقین بالیقین جو آپ کے سامنے والا دوست یا آپ کا کزنس یا آپ کی جو سہیلیاں ہیں یا آپ کی کزنس ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً ان کے دل میں جھٹکا پڑے گا، ایک دھچکا سا پڑے گا کہ یار دیکھو اس نے تعلیم حاصل کر لیا اور مجھے کس طرح نظر انداز کر رہا ہے کہ میرے پاس اس کے برابر کی تعلیم نہیں۔ یہ حقوق العباد کی سنگین خلاف ورزی ہے، سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب اگر اللہ نے ہمیں بہت پیسوں سے نواز دیا، اللہ نے ہمیں اچھا روزگار یا اچھی جاب عنایت کر دی جس کی سیلری اچھی ہے، اور آپ کا سامنے والا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کے کزنس، ٹھیک ہے، آپ کے گلی محلے کے لوگ، آپ کے قریبی ریلیٹیو، ٹھیک ہے، وہ آپ سے مال و دولت یا آپ کے اس جاب سے کمتر جاب کرتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک انا آ گیا، نس پرستی آ گیا کہ میں اب ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کروں گا، اب میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کروں گی۔ اور اگر وہ شخص سامنے والا جس کی تعلیم آپ سے کم ہے اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، گفتگو چاہتا ہے، مگر آپ کے اندر ایک انا آ چکا ہے، آپ اس سے خود کو دور رکھتے ہیں، ٹھیک طرح سے آپ جواب نہیں دیتے، اگر میں سیدھے لفظوں میں اور دیسی الفاظ میں کہوں کہ آپ اس کو گھاس نہیں ڈالتے، تو یقین بالیقین اس کے دل جو دکھے گا نا، اس دل کو دکھنے کا جو سنگین حقوق العباد کی پامالی ہے وہ آپ کے دامن میں آ رہی ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔
آپ کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہے، کیونکہ آپ نے انداز ایسا اپنایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل دکھ جائے۔ آج ہم خود میں غور و فکر کریں کہ ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ بالکل ہے۔ کوئی اچھے پوسٹ پہ یا کوئی اچھی جاب پہ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی تعلیم کچھ زیادہ ہو گئی ہے، وہ 4 کتابیں کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے، تو اپنے والے کو کمتر سمجھنے لگے گا۔ کسی کو انگلش بہت اچھی طریقے سے آتی ہے، اچھی طرح سے وہ کمیونیکیشن کر لیتا ہے انگلش کے سامنے والوں کے ساتھ، مگر اس کے سامنے والا کوئی دوست، اگر اس کا کوئی رشتے دار ہے، وہ انگلش نہیں بول سکتا، اور ہم ایک اکڑ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر کہ میں تو انگلش جانتا ہوں، میں تو انگلش بولتی ہوں، تو یقیناً بالیقین اس کا دل آزاری کر رہی ہے، اور دل آزاری کرنا حقوق العباد کی پامالی ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کا ایک سمپل سا المیہ بن چکا ہے یہ، کسی کا بھی دل دکھا دینا سمپل سا المیہ ہو چکا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور و فکر تو کریں اپنے اندر کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا پیشہ ہے، ہم کس طرح دنیا کے سامنے اپنے آپ کو باور کروائیں گے کہ آئی ایم اے مسلم، میں مسلمان ہوں؟ کیسے کہیں گے آپ جا کر کے؟ کیسے ہمارے اندر کیا وہ مسلمان والی خاصیت یا وہ خصلت موجود ہے جس سے ہم اپنا تعارف پیش کریں دنیا والوں کو؟ آج بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے تھیلے کندھے میں ٹانگ کر کے نکل پڑتے تبلیغ دین کے لیے، مگر اب ان کے خود کا معاملہ دیکھیں، ان کے گھر میں اپنے اولادوں سے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ دیکھیں، قدم قدم پہ دل دکھا رہے ہیں۔ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، مگر میرے آنکھوں دیکھا جو حال ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ آج ہم یہ نہیں کر رہے؟ بالکل ہم کر رہے ہیں، حد سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ہم راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں اپنی بائک پہ، ذرا برابر بھی ہمارے اندر سکون یا تحمل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بس ہمیں اس سامنے والے سے آگے جانا ہے، بھلے اس کی گاڑی کو ہم ٹھوکر مارتے ہوئے چلے جائیں یا اس کے راستے کو روکتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، بس ہمیں جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ آج ہم راستوں میں بھی دل آزاری کر رہے لوگوں کی۔ گھر تو گھر، معاشرہ تو معاشرہ، اب تو ہم سڑکوں پہ بھی نہیں چھوڑے کسی کو، وہاں بھی لوگوں کی دل آزاریاں ہم کر رہے ہیں، قدم قدم پہ دل آزاریاں ہم کر رہے ہیں، ان گنت دل آزاریاں ہم کر رہے ہیں، ان گنت حقوق العباد کی ہم پامالی کر رہے ہیں۔ کسی محفل میں جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، سامنے شخص بیٹھا ہے یا سامنے کوئی خاتون یا کوئی لڑکی بیٹھی ہے، مگر ہمارے اندر ایک خاصیت ہے کہ نہیں، ہمیں اس سے آگے جانا ہے، چاہے اس کے کندھوں سے اپنے آپ کو پھلانگ کر کے کیوں نہ آگے بڑھنا پڑے، جانا ہے۔ آج ایسا بھی بہت سارا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ایسا بھی میں نے اپنے آنکھوں سے بہت بار دیکھا ہے۔ ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا مگر اس کے کاندھوں کو پھلانگ کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے، تکلیف دے رہے ہیں آپ نا لوگوں کو۔ مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، ایک نمازی دوسرے صف میں بیٹھا ہوا، 2 نمازی، اور آگے کا صف اگر خالی ایک بندے کا جگہ موجود ہے، تو اس پیچھے والا بعد میں آنے والا نمازی وہ دونوں نمازیوں کے کندھوں کو پھلانگ کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے، زبردستی جگہ دو کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ دل آزاری کر رہے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، یعنی کون آ گیا؟ کیوں ہم جہاں جگہ ملتا ہے وہاں ہم کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیا تیسرے صف میں اللہ ہماری عبادت قبول نہیں کرے گا؟ کیوں ہم راستے میں گاڑی ڈھنگ سے نہیں چلاتے؟ دوسروں کی پرواہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ہی پرواہ کیوں کرتے؟ کیوں اگر ہم نے تعلیم کچھ زیادہ حاصل کر لیا ہے تو دوسروں کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں؟ ہم نے کوئی اچھا کپڑا پہن لیا، آج تو شادی بیاہوں میں ویسے ہی ہوتا ہے، مرد و زن کا تو مجھے اتنا نہیں اندازہ، مگر خواتین میں بہت زیادہ ہے۔ کسی نے کوئی اچھا کپڑا پہن لیا اور سامنے والی کا زن غریب ہے، اس کے کپڑے اچھے نہیں، جان بوجھ کر کے اس کے سامنے چمکنا ہے، معذرت کے ساتھ چمک چمک کے دکھانا ہے اس کو کہ دیکھو میں نے تو اتنا مہنگا کپڑا پہنا ہے۔ کتنا دل آزاری کر رہے، کتنا دل آزاری کر رہے، ذرا ہم سوچے تو صحیح، ان گنت دل آزاری ہے، مگر ہمارا اس معاملے میں کوئی توجہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ حقوق ہے، حقوق العباد وہ حقوق ہے
کہ اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا، چاہے آپ لاکھ سجدہ کر لو اگر اللہ کے سامنے، لاکھ بار توبہ کر لو، یا اللہ نے مجھ سے یہ حقوق العباد کی پامالی معاف کر دے، معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس بندے سے معافی خود نہیں مانگو گے، اور وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اندازہ کرے سختی کا، کتنی سنگین سزا ہے اس کی، کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، لاکھ معافی مانگ لو اس کے سامنے، جب تک آپ اس بندے سے خود معافی نہ مانگیں گے۔ مگر ہم ایسا کرتے، حقوق کی بات کی پامالی کرتے تھے، ہمارا معافی مانگتے کسی سے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ عاجزی نہیں ہے ہمارے اندر، عاجزی ہمارے اندر نہیں ہے، انکساری ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے سامنے والے کہ میرے وجہ سے دل دکھا ہے، مگر ہم معافی نہیں مانگیں گے، کیوں؟ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم نہیں مانگیں گے معافی۔ کیوں نہیں مانگو گے بھائی؟ معافی مانگنا آپ کو چھوٹا نہیں کرتا، آپ کے مرتبے کو اور بلند کرتا ہے، مگر ہم نہیں جھکیں گے، ہم معافی نہیں مانگیں گے، یعنی ہم اپنے اندر عاجزی نہیں اپنائیں گے۔ اللہ نے ہمیں تعلیم زیادہ دی ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے والا اگر میرا کوئی کزن یا میرا کوئی دوست ہے وہ آ گیا ہے، تو ہم اس کے سامنے خود کو بہت بڑا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، عاجزی نہیں اپناتے، اس کے ساتھ اسی طرح ملنسار نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل ہم بھی جاہل تھے، ہمارے پاس بھی تعلیم نہیں تھی۔ آپ کو انگلش بہت اچھا آتا ہے، فر انگلش بولتے ہیں، مگر سامنے والا اگر کوئی دوست، کوئی رشتے دار، کوئی کزن آپ کا آ گیا اور آپ کو معلوم ہے اسے انگلش نہیں آتی، تو عاجزی اپنائے، نہیں بولے انگلش کے الفاظ جس سے اس کا دل دکھے، اپنے باتوں کو اردو میں کنٹینیو کریے، آپ جو زبان آپ بولتے ہو اس زبان میں بات کرے اس سے، نہیں انگلش استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے، عاجزی اپنائے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر عاجزی نہیں آئے گا، آپ قدم قدم پہ حقوق العباد کی پامالی کریں گے، اور جب آپ کے اندر عاجزی آ جائے گا تو حقوق العباد کی اگر پامالی بھی ہو جائے گی نا، تب بھی آپ معافی مانگ کر کے اپنے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر عاجزی کا زیور سے خود کو آراستہ کر لیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے کس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کی پامالی سے ہمیں بچائے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ملوں گا تیسرے سیشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔